بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سول تھرڈ ایئر کے سبجیکٹ ہائیڈرولکس اینڈ اریگیشن انجینئرنگ جس کا کوڈ سول 334 ہے کا لیکچر نمبر 8 دوں گا، جو کہ ہم نے چیپٹر نمبر 2 میں سے لیا ہے۔ ہم لیکچر جو ہے وہ کورس کنٹینٹس کے مطابق کنٹینیو کریں گے تاکہ کوئی ہمارا پوائنٹ رہ نہ جائے۔ تو آج کے ہمارے لیکچر نمبر 8 کا جو موضوع ہے یعنی جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ اریگیشن سسٹم آف پنجاب، یعنی صوبہ پنجاب کے اندر آب پاشی یعنی نہروں کا کیسا نظام ہے۔ تو پہلے تو ہم نے پورے ملک کے بارے میں ایک مختصر سا جائزہ لیا لیکچر نمبر 7 میں۔ تو اب ہم چاروں صوبوں کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو ہے کیا کیا ترتیب ہے پانی کی تقسیم کا۔ تو پانی کی تقسیم ذرا پہلے سمجھ لیں کہ ہم کرتے کس طرح ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ہم ارسا کہتے ہیں، انڈس ریور سسٹم اتھارٹی۔ یہ چاروں صوبوں کو بشمول اے جے کے کو ان کی زمین کی شرح سے پانی کی تقسیم کرتا ہے کہ کس صوبے کی زرعی زمین زیادہ ہے وہاں پر اس کو پانی زیادہ دیتی ہے۔ تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام صوبوں کو ان کی زمینوں کی ضرورت کے مطابق ان کو پانی پرووائڈ کرے تاکہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہی نہ رہے۔ تو صوبہ پنجاب کا نہری نظام جو ہے سمجھنے کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا ٹیبل بنایا ہے آپ کی اصلاح کے لیے۔ تو آئیے ہم ذرا اس ٹیبل کو بغور جائزہ لے لیتے ہیں۔ یہ ہے اریگیشن نیٹ ورک آف پنجاب، یعنی صوبہ پنجاب کے اندر نہروں کا جال جو ہے وہ کس طرح ہے، کیا کیا چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم پانی کو کسانوں تک آسانی سے پہنچاتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل جو ہے ہیڈ ورکس اینڈ براچز، یعنی کہ دریاؤں کے اوپر الائیبل اسٹیج پر جب دریا آ گیا تو ہم نے وہاں پر کہاں کتنے ہیڈ ورکس بنائے ہیں، کتنے ہمارے براج ہیں۔ تو وہ صوبہ پنجاب میں ان کی تعداد جو ہے وہ 13 ہے۔ اس طرح مین کنال جو ہم نے ہیڈ ورک سے ہیڈ ریگولیٹر لگا کے جو بڑی نہر حاصل کی تھی جس میں زیادہ فلو تھا، پچھلے چیپٹر میں نے آپ کو اس کے بارے میں سمجھایا، تو اس کو مین کنال کہتے ہیں۔ تو مین کنال کی جو تعداد ہے وہ 25 ہے۔ اس طرح لینتھ آف دا مین کنال اینڈ براچز اگر ان سب کو ہم جمع کر لیں تو وہ 6389 کلومیٹر بنتی ہے۔ اس طرح لینتھ آف دا انٹر ریور لنک کنال، ان کی تعداد جو ہے 845 کلومیٹر بنتی ہے۔ تو ذرا لنک کنال یا فیڈر کنال کو ذرا سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک یہ دریا ہے عزیز طلباء، ایک یہ دریا ہے۔ آپ کو شاید پتا ہوگا پچھلی کلاسوں میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کے تحت 1970 کے بعد دریائے ستلج اور دریائے راوی کا پانی ہندوستان نے بند کر دیا، اور ان دریاؤں کے ارد گرد جو شہر تھے، جو آبادیاں تھیں، جو زرعی رقبے تھے، وہ جو بنجر ہونے شروع ہو گئے۔ تو اس منصوبے کے تحت ہمیں یہ پرومس ہمارے ساتھ ہوا کہ جن دریاؤں کے اندر آپ پانی بھیج رہے ہیں وہاں سے آپ پانی لیں اور متاثرہ علاقوں میں آپ نہریں نکال کے جو اپنے علاقوں کو زراعت کر لیں۔ جی عزیز طلباء، اس ٹیبل میں جو لفظ لنک کنال آیا ہے، لنک کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، لنک کنال یا ہم اس کو فیڈر کنال کہتے ہیں۔ تو سندھ طاس معاہدے کے تحت دریائے راوی اور دریائے ستلج میں پانی نہیں آ رہا 1970 کے بعد۔ اب اس کے اوپر جتنا ہمارا علاقہ ہے، جتنے ڈسٹرکٹس آتے ہیں، ظاہر بات ہے ان کی زمینیں جو تھی وہ بنجر ہو جائیں گے اگر ہم ان کو پانی نہیں دیں گے۔ تو اس طرح کیا کیا گیا کہ دریائے جہلم سے پانی ہم نے لیا اور دریائے راوی میں ہیڈ ورکس کے اوپر اس کو دیا ہے۔ تو یہ جو نہر ہے اس کو ہم لنک کنال اور فیڈر کنال کہتے ہیں۔ یہ وہ نہر ہوتی ہے جو درمیان میں یعنی اپنے رستے میں دائیں یا بائیں علاقے کو سیراب نہیں کرتی، یہ صرف دریا کے پانی کو اپ لفٹ کر لیا اس نے اور دریائے راوی میں اس کو جا کے ڈال دیا۔ اب دریائے راوی کا جو دائیں اور بائیں کا کنارے کا رقبہ ہوگا وہی اس کو یہ سیراب کرے گی، تو اس کو ہم فیڈر کنال اور دا لنک کنال کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ ٹیک اپ کیپیسٹی آف دا مین کنال، یعنی جو ہماری کیپیسٹی ہے مین کنال کی وہ کتنا جو ہے فلو لے رہی ہے، وہ 1,20,000 کیوسک ہے۔ اور اس طرح آپ نے کیپیسٹی آف دا لنک کنال، یعنی یہی نہر جو ہے جس کو میں نے آپ کو ڈائیگرام کے ذریعے سمجھایا، لنک کنال، اس کے اندر جو فلو آ رہا ہے وہ 1,10,000 کیوسک آ رہا ہے۔ اب اس طرح جو گراس لینڈ ایریا ہے اس کے اوپر
ग्रास कमांड एरिया पंजाब में आ रहा है वो है हमारे पास 23 मिलियन एकड़, यानी 23 मिलियन एकड़ है। अब जरा समझते हैं कि ग्रास कमांड एरिया क्या होता है। तो ग्रास कमांड एरिया को जरा समझने के लिए, तो ग्रास कमांड एरिया CCA यानी कल्चरेबल कमांड एरिया प्लस अनकल्चरेबल कमांड एरिया। जैसे कि कभी आप अपने घर में कोई टेलीविजन लेकर आते हैं या चीनी की बोरी लेकर आते हैं तो उसके ऊपर दो वजन लिखे होते हैं, एक लिखा होता है नेट वेट और एक लिखा होता है ग्रास वेट। अब नेट वेट क्या है, वो चीनी का है 50 किलोग्राम उस बैग का, और जो उसका ग्रास वेट है वो लिखा हुआ है कि 50.125 यानी 125 ग्राम जो है उस खाली प्लास्टिक के टुकड़े का वजन है। तो इसी तरह वो रकबा जो ज़ेरे काश्त आता है साल में, चाहे वो रबी की क्रॉप के लिए आए या वो खरीफ की क्रॉप के लिए आए, साल में एक मरतबा लाजमी तौर पे, उसको हम CCA कहते हैं। और दूसरे को हम UCCA यानी अनकल्चरेबल कमांड एरिया, यानी वो रकबा जिसको साल में कभी भी आपने काश्त ना किया हो। तो इसको समझने के लिए मजीद जरा समझ लें कि GCA इज इक्वल टू CCA फर्ज किया है कि हम कहते हैं जी 100 मिलियन एकड़ है डिस्ट्रिक्ट लाहौर का, और इसके अंदर अनCCA जो है वो है 20 मिलियन एकड़। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं। तो जब हम इस डिस्ट्रिक्ट लाहौर का टोटल रकबा करेंगे तो जो ये जो GCA कहलाएगा, तो ये GCA बन जाएगा अजीज तुलबा, GCA इज इक्वल टू 120 मिलियन एकड़। तो इसमें 100 मिलियन एकड़ जो है रकबा काश्त होता है और 20 मिलियन एकड़ रकबा काश्त नहीं होता। तो ये है सुबह पंजाब में आपाशी के निज़ाम की मुख्तसर सी तफसील। ये इस तरीके से हम सुबह पंजाब के ज़री रकबे को सराब करते हैं। अल्लाह पाक आपका हम नासर हो। आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, इसको आपने अच्छी तरह समझना है, लिखना है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।